یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا۔ تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے، صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے اپنے ایک پہلے درس کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافض کے ہی ایجنٹ کو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ وہ جو جہنم کا جہنمی ہے وہی وہ جو طاغوت کی سہیلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے، وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی، وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرغنہ۔ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ یعنی یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے، یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا۔ تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفض پر ہے جس کا تو گرو ہے اور تو چیلا ہے۔ اب تم اس فرق کے بعد منہ کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے، صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ یہ تو بالکل ابو اندھیرا ہے۔ وہ ایک ابو جال ہوتا تھا نا، وہ لقب میں اس کو نہیں دیتا، لیکن یہ ابو اندھیرا، کوئی حیثیت علمی ہے ہی نہیں، اور اسے یہ چاہیے کہ اپنے گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے کبھی تو کسی طرف منہ کرے، نکلے باہر، اور یہ جو سرکس لگا کے بیٹھتا ہے اس سے باہر نکل کے، اس کی تو وہی حیثیت ہے چوہاں کرمے کہ در سنگے نحاس زمین و آسمان او حماس، کہ وہ کیڑا جو پتھر میں بند ہے وہ سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہی اوپر آسمان ہے، چھوٹے سے پتھر کے اندر، اسے پتہ نہیں کہ باہر آسمان کتنا اونچا ہے اور جہاں کیسا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب اگلی گفتگو خصوصی طور پر میں اس کے لیے اسی موضوع کے لحاظ سے جو پہلے میں نے عبارت پیش کی تھی پھر میں پیش کر کے آگے چل رہا ہوں۔
یہ فتح الباری سے میں نے عبارت پیش کی، صفحہ نمبر 295 ہے، فتح الباری کا جلد نمبر 1 ہے، جز اول۔ من ادعا ان هناك طریقا اخرى يعرف بها امره ونهيه غیر الطرق التي جاءت بها الرسل، جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی اور طریقہ بھی ہے اللہ کے امر اور نہی کو جاننے کا، یہ لفظوں پہ غور کرنا، یہ اس جہل مرکب کو عبارت پڑھنے نہیں آتی، مطلب کا پتہ کیا چلے گا، اور ہم نے جو بیان کیا اس کو گڈ مڈ کر رہا۔ جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے ایک اور طریقہ بھی ہے، کس چیز کا؟ یعرف بہا امرہ و نہیہ، جس سے اللہ کا امر جانا جا سکتا ہے اور اللہ کی نہی کو پہچانا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے دین کو اور کسی طریقے سے، غیر الطرق التی جاءت بہا الرسل، ان طریقوں سے ہٹ کے جو رسول لائے ہیں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسولوں کے لائے ہوئے دین، اور پھر سب سے آخر میں سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہٹ کر رسولوں کے علاوہ اللہ سے اس کا امر اور نہی، احکام، شریعت یہ پہچانی جا سکتی ہے، تو یستغنا بہا عن الرسول، یعنی جس کی بنیاد پر رسولوں کی ضرورت ہی نہیں پہلے زمانوں میں اور پھر سب سے آخر میں سرکار کی، کہ علیحدہ کوئی اس طریقہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رب سے یوں لے لیتا ہوں امر اور نہی، فہو کافر، وہ بندہ کافر ہے۔ اب یہ سارا مضمون ہے ختم نبوت کا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مضامین ختم نبوت سب بیان ہونے چاہیے، کہ دین بچتا نہیں، پیچھے دین کی ویلیو نہیں بچتی۔ آج کوئی یہ کہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ میرا رابطہ ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنی نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، شریعت کیا ہونی چاہیے، یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر امر و نہی میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں، جس نے یہ دعویٰ کیا فَهُوَ كَافِرٌ يُقْتَلُ، اسے قتل کیا جائے گا، وَلَا يُسْتَتَابُ، اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی، یعنی اتنا شدید قسم کا کافر ہے، لا یستتاب، اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی۔ وَهِيَ دَعْوَى تَسْتَلْزِمُ اثبات نبوت بعد نبینا، یہ اتنا کہنا، جو لفظ میں نے بولے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر علیحدہ کوئی طریقہ ہے اللہ کے امر و نہی معلوم کرنے کا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ امام ابن حجر اسقلانی یہاں لکھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے نبوت کا، یہ کہنا یہ دعویٰ نبوت ہے، اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، لیکن جب یہ لفظ بول رہا ہے تو پھر یہ سیم لفظ ہیں، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا یہ کہنا، جو لفظ یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے، وہی دعویٰ تستلزم اثبات نبوت بعد نبینا، لأن من قال انه یاخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حکم اللہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، اور میں اسی کے تقاضے کے مطابق پھر عمل کرتا ہوں، من غیر حاجۃ منہ الی کتاب ولا سنہ، مجھے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ مجھے سنت کی ضرورت ہے، میرا دل میں سب کچھ ہے، میں اللہ سے لے لیتا ہوں۔ فقد اثبت لنفسہ خاصۃ النبوۃ، تو اس بندے نے ان لفظوں سے اپنے لیے خاص ہے نبوت ثابت کیا۔ یہ عبارت ہم نے پیش کی، جس سے سب سے بڑی ضرب رفض پہ لگتی ہے، کہ جنہوں نے گلی گلی میں ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں
وہ ایک مرزا ملعون دجال، اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ حال، یہ پورے خستہ حال. یعنی صرف پھر اماموں تک کی انہوں نے نبوت کو نہیں رکھا ہوا، انہوں نے کئی دھونی سرکار بنائے ہوئے ہیں جو یہ لفظ بولتے ہیں، اور اس لفظ کے بولنے والا وہ کسی مسلک کا ہو. ہم ختم نبوت کے وفادار ہیں اور مسلک ختم نبوت کے لیے ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ گڑبڑ کس حقیقت کے خلاف کر رہا ہے. اگر کوئی سرکار کی ختم نبوت کا وفادار نہیں تو ہمارا کیا لگتا ہے، وہ کوئی بھی ہو. تو اس بنیاد پر یہ حقیقت ہم نے واضح کی، اور جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کوئی تصوف کے نام پر ایسا دھندا کر رہا ہے کہیں، تو وہ بھی یہ سن لے کہ یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو اپنے طور پر اللہ سے احکام لینے اور اس طرح کی دعوے جو ہیں، یہ کتنا سخت دعویٰ ہے اور اس پر کتنے بڑے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی. اس بے وقوف کھتری نے اس کے ساتھ وہ جو بزرگوں کے الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کہ دیکھو 11ویں والے پیر پھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر ان پہ فتویٰ لگ گیا، پھر داتا صاحب پہ لگ گیا، پھر فلاں پہ لگ گیا. اے خبیث، ان میں سے کسی پہ نہیں لگا ہے تو تیرے حفظ کے سارے دھندوں پہ لگا ہے. اگر تو لا سکتا ہے تو لگا کسی پہ. ہم دفاع کریں گے کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جو دعوی نبوت تھا اسے چھپانے کے لیے تو نے الہام اور دعوی نبوت کو مکس کر کے بیان کرنا شروع کر دیا. یعنی اپنے ان گروہوں کے اس کفر کو دھونے کے لیے اور چھپانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ الہام اور اس کو اکٹھا کر کے بتا دیا جائے. اب فرق اس کا دیکھیے، یہاں پر یہ الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے. طریقہ محمدیہ میں امام زین الدین انہوں نے یہاں پر بحث کی کہ الہام اور نبوت میں فرق کیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک ہے نبی کا الہام، ایک ہے ولی کا الہام. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نبی کے الہام کا مطلب اور ہے اور ولی کے الہام کا مطلب اور ہے. یہ صفحہ نمبر 360 پر ہے. ابھی صرف جو ہے وہ الطریقۃ المحمدیہ کا متن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَقَدْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ الْإِلْهَامَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْكَامِ. یہ ہے ہمارا دین کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. یعنی احکام جاننا کہ نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، کیا ہے شریعت کے لحاظ سے. انہوں نے یہاں پر یہ واضح طور پر لکھا کہ ان الہام النبی وحی، نبی کا الہام جو ہے وہ وحی ہے. نبی کا الہام اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے. اب نبی کا جو الہام ہے وہ ان کو خواب آتا ہے، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کے دل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ سب شریعت ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے امت کے لیے. مگر غیر نبی کا الہام جو ہے وہ احکام شریعت کی معرفت کا سبب، احکام شریعت کی معرفت کا سبب نہیں ہے. اب دیکھیں
اللہ ताला फरमाता है लितहकुम बैन अन्नास बिमा अराक अल्लाह, महबूब आप लोगों के दरमियान फैसला कर दें उससे जो रब ने तुझे दिखाया है। अब एक होती है रोयत बसरी, एक होती है रोयत कल्बी। बिमा अराक अल्लाह ये है सरकार का इल्हाम। वह हुज्जतुम मिन्हु लिउम्मतिही, ये हुज्जत है। याजिबु अलैहिम इत्तिबाउहु, उम्मत पर इसकी इत्तिबा वाजिब है, फर्ज है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्हाम है। बेखिलाफ इल्हामिल औलिया, बरखिलाफ औलिया के इल्हाम के। फ़इन्नहु ला यकूनु हुज्जतन अला गैरिही, ये गैर पर हुज्जत नहीं होता। यानी औलियाए किराम अहकाम के लिहाज से इस पर यकीन रखते हैं कि सरकार से हट के और कोई जरिया नहीं है अल्लाह के अहकाम मालूम करने का। सरकार ही आखिरी जरिया करार पाए कि आपके जरिए अहकाम की मार्फत हो। अहकाम की मार्फत से हटकर बाकी इल्हाम के और मौजूआत है, लेकिन ये जो अहकाम की मार्फत है इस पर वो फतुल बारी से इबारत पेश की गई। और अहकाम की मार्फत का जो दावा कर रहा है सरकार से हटकर अहकाम की मार्फत कि अमरो नाही का जिक्र है, वहां पर इस बुनियाद पे बंदा काफिर बन जाता है। सरकार से हटकर जिस वक्त वो अहकाम की मार्फत रखने का दावा करता है तो फिर जाकर वो जिंदीक बन जाता है। और ये दावा इसके मुतरादिफ है कि वो नबूवत का दावा कर रहा है। तो इस भेड़िए ने, जेहलमी ने, यानी कैसी वारदात कर रखी है कि स्याह सफेद को मिलाना चाहता है और उसको एक बना के पेश कर रहा। यानी इल्हाम अल्लाह के नबियों का और है, अल्लाह के वलियों का और है। और अल्लाह के वलियों के इल्हाम में फिर अहकाम को हासिल करना अल्लाह से, अमरो नही जिसका जिक्र किया गया वो और है, और इसके अलावा रोशनी मार्फत वो और है। लिहाजा ये है हकीकत असल में कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मेरा दिल मालूम कर लेता है अल्लाह से, मेरा अपना राबता है अल्लाह से कि अल्लाह का अमर क्या है, अल्लाह की नाही क्या है, उसकी शरीयत क्या है, उसका दीन क्या है और उसके अहकाम क्या है, मैं खुद मालूम कर लेता हूं। और साथ उस इबारत में लिखा है कि मुझे ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब और सुन्नत इसकी कोई हाजत नहीं, मैं डायरेक्ट अल्लाह से मालूम कर लेता हूं। तो ऐ जहन्नमी, कोई एक भी वली हमें ऐसा बताओ कि जिसने कोई ऐसा इल्हाम अपना दिया हो कि मुझे ना कुरान की जरूरत है, मुझे ना सुन्नत की जरूरत है और शरीयत में अल्लाह से लेता हूं, मैं अल्लाह के अहकाम खुद सरकार से हटकर मैं हासिल करता हूं और वो अहकाम मेरा दीन है और कुरान और सुन्नत की मुझे जरूरत नहीं। जो चीज हमने बयान की रिफज के रद में और रिफज ज़दा के रद में और जो खत्म नबूवत के बागी लोग हैं उनके रद में, इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की जिन्होंने सारी जिंदगी दीन पे पहरा दिया, शरीयत पे पहरा दिया, खत्म नबूवत पे पहरा दिया। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। हालांकि वली तो इस अंदाज में उनका अकीदा है कि यहाँ पर हजरत जुनैद बगदादी, जिनके नाम से इसको वैसे ही मिर्चें लगती रहती हैं, उनका कौल इन्होंने मतन में जिक्र किया कि इमाम जुनैद कहते हैं अत्तुरुकु कुल्लुहा मसदूदतुन, सारे रास्ते बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं। अत्तुरुकु कुल्लुहा मसदूदतुन, अल्लाह से अहकाम हासिल करने के लिए सरकार मदीना को छोड़ के बाकी सब रास्ते बंद हैं। सिर्फ रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलेगा। कहते अत्तुरुकु कुल्लुहा मसदूदतुन इल्ला अला मन इक्तफा असर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सरकार के नक्शे कदम पे चलना है उसके लिए रास्ते खुले हैं, बाकी सब पे रास्ते बंद हैं। यानी अल्लाह के अहकाम को जानने का
جو ذریعہ ہے وہ سرکار کی ذات ہے، اور یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو ان صوفیاء کرام نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔